پھر ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ اب سبحانہ اس کو ہم علیحدہ کریں تو سبحانہ یہ علیحدہ چیز ہے اور کا علیحدہ چیز ہے۔ سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے ہر عیب سے پاک پاک، اور کا ہوتا ہے آپ۔ سبحانہ ہر عیب سے پاک مطلب کیا کہ ایک ہوتا ہے کسی جو سے گندگی سے پاک، ناپاکیوں سے پاک، ایک ہوتا ہے کسی قسم کا عیب ہو، ہر عیب سے پاک۔ تو اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اب عیب کون سے؟ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، صفاتی نام جو قرآن پاک میں ہیں، ان کو نام کو لے لیجیے، ان کا اپوزٹ جو سارے عیب ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ خالق ہیں تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ مخلوق۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق ایک عیب ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، یہ مخلوق ہونے سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ایسا تو اللہ رازق ہیں، اور ساری کی ساری جو جس کو رزق دیا جاتا ہے اس کو مرزوق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرزوق سے پاک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر یہ عیب نہیں ہے، مرزوق والا اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ ایسے کے علاوہ مالک ہوتا ہے اور ایک مملوک ہوتا ہے، تو اللہ کی ذات ہمیشہ مالک رہے گی اور مملوک کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کے ہر قسم کے عیب جو انسان کے دماغ میں آتے ہیں، جس میں کسی قسم کی فنا ہو، کسی قسم کی جو اس میں کمی ہو، اس عیب سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ آگے کا آپ کے لیے، یہ کا جہاں بھی استعمال ہوگا قرآن پاک میں اکثر تقریباً 80% 90% جو یہ کا اس کا ترجمہ تم یا آپ بنتا ہے۔ مثال اس کی دیتا ہوں میں، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ایک لفظ لکھ لیتے ہیں ہم کتاب۔ اب یہ بتانا ہو کہ یہ کتاب آپ کی ہے تو ہم یہاں پہ کاف لگا دیں گے، یہ آپ کی کتاب، جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں ہم یور بک، تو یہ یور کے معنی میں آئے گا۔ اگر ہم بتائیں کہ اس کی کتاب ہے تو ہم لکھ دیں گے کتابو، آگے ہو لگا دیں گے، کتابو ہو، اس کی کتاب۔ اس کو انگلش میں اگر کہیں تو ہز بک۔ ایسے ہی اگر ہم بتانا چاہیں کتابی یہ میری کتاب ہے تو با کے آگے یا لگا دیں گے ہم، کتابی میری کتاب۔ اس کو ہم لکھیں گے مائی بک۔ تو یہ جو لفظ ہوتا ہے اس کے سامنے اس ضمیر کا استعمال، اس لفظ کا استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا اس اسم کا جو ہے نسبت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جو سبحانہ کا آ گیا تو آپ ہے، تو سبحانہ کا آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ اس طرح ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، تو سبحانہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک ہونا، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور اگر کاف لگا دیں گے تو یہاں پہ، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب انسان تکبیر تحریمہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو بندے اور انسان کے درمیان تمام پردے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے بندہ اور اللہ آمنے سامنے مخاطب ہیں۔ اس لیے اب آدمی اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، سبحانک اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اور اگر ہم ویسے پڑھتے ہیں سبحان اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ تو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہی پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھ جائیں سبحان اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، تو کتنا اس کا جو ہے نا مزہ بھی آئے گا پڑھنے کا۔ آگے اللہم، تو یہاں پہ سبحانک اللہم، یہ لام موٹا پڑھنا ہے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس سے پہلے زبر آ گیا، یہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا۔ سبحانک اللہم، اور میم کے اوپر گنہ کرنا ہے۔ اکثر قرآن پاک میں جہاں بھی میم کے اوپر تشدید آتی ہے تو وہاں پہ گنہ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی میم کے اوپر تشدید آئے گی تو وہاں پہ ہم گنہ کر کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، سبحانک اللہم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، اے اللہ۔ آگے آتا ہے واو کا مطلب ہوتا ہے اور۔ اکثر قرآن پاک میں جہاں بھی واو آتا ہے اس کے 90% جو ہے معنی، بلکہ
99% معنی اس کا جو ہے اور ہوتا ہے۔ آگے وَبِحَمْدِكَ حمد بچپن میں ہم نے پڑھا ہے، پہلے دوسری چوتھی پانچویں کتاب میں ایک نعت ہوتی تھی، ایک حمد ہوتا تھا اردو کتاب میں۔ تو نعت کے معنی میں استاد کیا بتاتے تھے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، اور حمد کس کہتے ہیں؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، تو وہیں سے نکلا ہے۔ وَبِحَمْدِكَ حمد تعریف ہے، اور کا پہلے ابھی بتا دیا میں نے آپ، تو تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ حمد کا مطلب کیا ہوگا؟ تعریف ہوگا، اور کا آپ، اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ با کا ترجمہ کیا بنے گا؟ آپ کے لیے۔ تو تمام کی تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، تمام کی تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ اس طرح ہم جو ہے تسبیحات فاطمہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اب دیکھو یہاں پہ پہلے کاف لگایا تھا، اب مخاطب ہے، کیونکہ نماز کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، اس لیے وَبِحَمْدِكَ، اور تمام تعریفیں اے اللہ آپ کے لیے ہیں۔ اور اگر ہم ویسے پڑھیں گے تو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو ایسے ہی وَبِحَمْدِكَ، اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ اور ایک چیز میں کہ اس حمد کے اندر شکر کا معنی غالب ہوتا ہے، شکر کا معنی کہ اس کا ہمارے اوپر ہے، آپ کے اوپر ہے۔ وَبِحَمْدِكَ کا ترجمہ آپ تعریف کے حکم میں لے لیں کہ تمام کی تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور دوسرا ہماری اس میں مشیت ہے کہ ہم اس کا شکر کا معنی میں لے لیں کہ تمام کے تمام شکر ایک اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ کے اندر شکر کا معنی غالب ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کھانا کھانے کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا، ہم بیت الخلاء سے نکلتے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى، ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں الحمدللہ الذی، کہ تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے مجھے یہ کیا، یا تمام تر شکر اس کے لیے جس نے مجھے یہ نعمت بخشی۔ تو دونوں معنی ہم لے سکتے ہیں۔ وَبِحَمْدِكَ، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وَبِحَمْدِكَ، اور تمام تر شکر صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، یہ بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم اپنے ذہن میں کوئی بھی ترجمہ لے کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ جتنی دعائیں آتی ہیں جہاں پہ حمد کا معنی آتا ہے تو وہاں پہ شکر کا معنی بھی ہم لے سکتے ہیں، اور تعریفوں کا معنی بھی ہم لے سکتے ہیں۔ واو کا مطلب پھر اور آ جاتا ہے تبارکا۔ اب یہ تبارکا جو ہے، اس میں نے پہلے بتایا کہ یہ کاف جہاں پہ آتا ہے قرآن پاک میں، یہ تقریباً 80% جو ہے اس میں مطلب آپ کا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے یہ کاف ہے، یہ پورا ایک لفظ ہے، یہ کاف ایک علیحدہ چیز نہیں ہے۔ تبارک کا مطلب نکلا ہے بارکہ سے، بارکہ ہوتا ہے برکت کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، کہ اس میں جو برکت کے الفاظ ہیں نا، بارکہ، یہ تا ایکسٹرا ہے تو بارکہ، تو یہ برکت سے نکلا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں درود شریف کے اندر اللہم بارک، اے اللہ نبی پر برکت نازل فرما، کما بارکتا، جیسے آپ نے برکت نازل فرمائی۔ تو یہاں پہ برکت نازل فرمانے کا حکم ترجمہ ہوگا، اور یہاں پہ ہم کریں گے بابرکت۔ تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ تبارک کا مطلب ہوگا بابرکت۔ اس آگے آتا ہے اسم کا، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، جیسے ہم عام استعمال کرتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے، تو نام استعمال، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اور کا مطلب ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ہوتا ہے۔ تو وہ تبارک اسم کا، اور آپ کا نام بڑا ہی بابرکت ہے۔ نام کون سا ہے؟ یہ نام ہے پھر بھائی، یہ نام جو ہے سنا، اس نام کی برکت سے ساری دنیا کھاتی ہے، ساری دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اگر سورج کے اندر روشنی ہے تو اس نام کی برکت سے، آسمان اگر بلند ہے تو اس نام کی برکت ہے، اور انسان کا دل دھڑکتا ہے تو اس نام کی برکت سے دھڑکتا ہے۔ یہ جس دل میں اتر جاتا ہے وہ دل روشن ہو جاتا ہے، جس گھر میں آ جاتا ہے وہ گھر روشن ہو جاتا ہے۔ اس نام کو ساتھ لینا بہت ضروری ہے۔ یہ نام ہے جس کی بنا پر ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد محاورہ ترجمہ اگر ہم کریں تو سبحانک اللہم، اے اللہ، محاورہ ترجمہ بنے گا اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور تمام تعریفیں
صرف آپ کے لیے ہیں اور آپ کا نام بڑا ہی بابرکت ہے. یہ اس کا ترجمہ بنے گا بامحاورہ. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سبحانک اللہ کا جو باقی حصہ ہے اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کے کچھ فضائل بھی انشاءاللہ کریں گے.